السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ کل کے درس میں جنگ احد کے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں اور یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو اس میں کافی مالی نقصان اور جانی نقصان سے دچار ہونا پڑا تھا، لیکن جنگ احد کے تعلق سے کوئی فتح اور شکست کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا، کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ جو آدمی کسی قوم پر فتح یاب ہوتا اور جنگ جیتتا تھا تو میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں تھا، بلکہ وہاں 3 روز قیام کرتا تھا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں 3 روز جنگ کے بعد قیام کیا تھا۔ تو مشرکین جنگ کے فوراً بعد بھاگ گئے تھے، مکہ کی طرف چلے گئے تھے۔ تو اس طرح جنگ احد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن مسلمانوں کو کافی جانی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ 70 صحابہ اکرام، آپ کی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے اور بہت سارے صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ بہرحال اس جنگ کے بعد مدینہ کے جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے اور نقصان پہنچانے کی پیچھے کوشش کرنے لگے۔ احد کے بعد 1-2 واقعات ایسے ہوئے جس میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا۔ ایک واقعہ یہ تھا، واقعہ رجی جس کو کہا جاتا ہے، یہ سن 4 ہجری سفر کے مہینے میں پیش آیا۔ واقعہ یوں تھا کہ عبد اور قارہ کی کچھ لوگ مدینہ میں آئے اور کہا کہ اسلام کا چرچا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی کچھ اسلام کے تعلق سے کچھ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کسی آدمی کو ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بھیج دیجیے جو ہم کو قرآن اور اسلام کے بارے میں تعلیم دے سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی باتوں کو سنا اور آپ نے 10 صحابہ اکرام کو ان کی طرف اس لیے بھیج دیا تاکہ یہ لوگ جائیں تو لوگوں کو دین سکھائیں اور لوگوں کو اسلام کی باتیں بتائیں۔ 10 آدمی بھیجے گئے، ان کے امیر عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 10 جو لوگ تھے سب کے سب قرا تھے۔ جیسے یہ لوگ مقام رجی پر پہنچے، مقام رجی یہ مکہ سے قریب ایک جگہ کا نام ہے، تو اب ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا، ان کو گھیر لیا اور کہا کہ ہم لڑیں گے، آؤ لڑیں گے۔ مارنے اور قتل کرنے کی ترتیب شروع کر دی اور جنگ پر تیار ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ حذیل کی شاخ بنو لحیان کو اپنے پاس بلا لائے اور 100 تیرانداز اکٹھا ہو گئے اور ان 10 صحابہ اکرام کو مارنے اور تیر چلانے پر تل گئے اور ایک کے بعد دیگرے مارنا شروع کر دیا۔ لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ لوگوں نے کہا، مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو آ جاؤ، ہم لڑیں گے نہیں، صلح کر لیتے ہیں، عہد و پیمان کر لیتے ہیں، ہم آپ کو نہیں ماریں گے۔ لیکن عاصم نے کہا، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو امیر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کافر کی امان میں نیچے نہیں اتر سکتے ہیں، اب تم لوگ یہاں آئے ہو لڑنے کے لیے تو ہم بھی لڑیں گے، جو فیصلہ ہوگا دیکھ لیں گے۔ بہرحال لڑائی شروع ہوئی اور لڑائی شروع ہوتے ہی مسلمانوں کے ساتھ صحابہ اکرام شہید ہو گئے، اس کے بعد شہید ہو گئے، جس کی بنیاد پر اب 3 لوگ باقی بچے، جن میں سے جب تینوں اترے تو ایک آدمی کو پکڑا اور کہا کہ چلو لے کے چلتے ہیں منڈی میں بیچنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ بہرحال ان مشرکوں نے اس کو اسی زبردستی وہیں پہ قتل کر دیا۔ اب صرف 2 آدمی باقی بچے، یعنی 8 آدمی اسی جگہ شہید ہو گئے۔ ایک آدمی باقی بچے خبیب بن عدی اور دوسرے باقی بچے زید بن دسنا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو حارث کے لوگوں نے خرید لیا، ان کو جب بیچا گیا تو بنو حارث کے لوگوں نے خرید لیا، کیونکہ بنو حارث کے لوگ اس لیے خریدے تھے کیونکہ حضرت خبیب نے حارث کو بدر میں قتل کیا تھا، تو اب خبیب کا بدلہ لینے کے لیے یعنی اپنے ابو کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے خبیب کو خرید لیا،
اور خرید لینے کے بعد اپنے گھر میں خیر رکھا اور پھر ایک وقت کے بعد مکہ سے لے کر کے گئے تنعیم کے پاس جو حدود حرم کے بارڈر پہ تھا. حدود حرم کے باہر ان لوگوں نے خبیب کو قتل کر دیا. خبیب کو جب سولی پہ دے رہے تھے, قتل کر رہے تھے, تو اس وقت ابو سفیان آئے اور کہا کیا اچھا ہوتا کہ آپ کی جگہ محمد ہوتے اور آپ بچ جاتے اور محمد آپ کی جگہ قتل کر دیا تھا. حضرت خبیب نے کہا اللہ کی قسم میری چاہت یہ بالکل نہیں, میرا تو یہ چاہنا ہے, میرا تو یہ کہنا ہے کہ میں اپنے گھر میں آرام کروں اور رسول کے گھر میں کاٹا بھی چپ جائے, میں اس کو بھی گوارا نہیں کر سکتا ہوں, تو قتل کرنا اور سولی پہ چڑھانا تو بہت دور کی بات ہے. بہر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ بدر میں شریک تھے اور انہوں نے مشرکوں کو بہت مارا تھا, اور اس کے بعد ان کو سولی دینے کے لیے تیار کیا گیا اور انہوں نے اجازت طلب کی, کہا کہ مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد لوگ ان کو لائے مقتل میں اور پھر ان کو قتل کر دیا. تو خبیب بن عدی کو مار دیا. پھر ایک آدمی باقی بچے تھے زید بن دسنا, 9 آدمی قتل ہو گئے, شہید ہو گئے. زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو صفوان بن امیہ نے خریدا تھا, کیونکہ بدر میں زید بن دسنا نے ان کے والد امیہ کو مارا تھا, تو اپنے ابو کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں نے یعنی صفوان وغیرہ نے زید کو خرید لیا اور پھر ان کو قتل کر دیا. یہ پورے 10 آدمی جو مدینہ سے نکلے تھے, جو ابلا اور خارا کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم اور قرآن سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے, سب کے سب شہید ہو گئے, سب کے سب مار دیے گئے, اللہ کے راستے میں قربان کر دیے گئے. اور پھر اس حادثے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. قبل اس کے بھی حادثے کی خبر ہو, قریش کے لوگوں نے یہ چاہا کہ جو امیر تھے, جنہیں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھے, ان لوگوں نے چاہا کہ ان کی لاش کو ہم لیں اور ان کی لاش کو کاٹیں پیٹیں اور مسلح کریں اور ان کی توہین کریں. یہ لوگ قریب پہنچے تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس مسئلے کے اور مشرکین کے ہاتھوں سے میری باڈی کو چیرنے پھاڑنے اور بیکار کرنے سے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمانا, انہوں نے دعا کی تھی. بہرحال حادثے کے بعد قریش کے لوگوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا, کہا جاؤ عاصم کی لاش لے کر کے آؤ تاکہ ہم ان کی لاش کو کاٹیں پیٹیں اور مسلح کریں پھاڑیں. تو جیسے یہ قریب ہوئے ان کی لاش کے قریب, تو اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کو بھیج دیا تھا, انسان کی مکھی کو بھیج دیا, اور پھر یہ بھیڑ پورا ان کی باڈی کو گھیر لیے تھے. یعنی کسی مشرک کی ہمت نہیں ہوئی یہ لوگ ان کے لاش کے پاس آئے اور ان کو بھاگ لے کے جائے اور کچھ نقصان پہنچائے. بہرحال پھر رات میں بارش ہوئی اور بارش ہونے کے بعد لاش کہاں گئی کسی کچھ اتا پتا نہیں ہوا. تو مشرکین جو چاہتے تھے کہ ان کے لاش کو لے جائیں اور ان کا مسئلہ کریں, اس میں وہ لوگ ناکام ہو گئے. اسی واقعے کے بعد ایک بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ ابھی 10 صحابی شہید ہوئے تھے, ان کو قتل کیا گیا تھا بے دردی سے. اسی رجی کے حادثے کے بعد بہت بڑا حادثہ یہ پیش آیا مدینہ کے اندر اسی مہینے میں سفر 4 ہجری میں, کہ عامر بن مالک مدینہ آیا. یہ بڑا نیزے کا کھیلنے والا تھا, بڑا جنگجو آدمی تھا. یہ آیا اور کہا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو بھیج دیجیے تاکہ لوگ اسلام کو سیکھیں اور اسلام کی باتوں کو پھیلائیں. جس نے یہ خواہش ظاہر کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام کو جو قرہ تھے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ یہاں پر دین اور توحید کی دعوت کو پیش کرو, ان کو اسلام سکھاؤ. لیکن جیسے یہ لوگ مدینہ سے نکلے اور بئر معونہ پر پہنچے تو حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے, اور یہ بھی 70 قرائے صحابہ میں بھی شریک تھے. تو بئر معونہ پہ پہنچنے کے بعد ان لوگوں غداری کی. غداری یہ کی کہ ان کو بلایا تھے کس مقصد سے کہ توحید کی دعوت کو عام کرو, لیکن ان لوگوں نے ان کا غلط ہونا شروع کر دیا, جنگ کا ماحول برپا کر دیا. تو بہرحال حرام بن ملحان یہ پہنچے عامر بن طفیل کے بعد, جو وہاں کا ذمہ دار تھا, یہ اللہ کا بڑا سخت دشمن تھا. عامر بن طفیل کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول کا خط پیش کیا, کہا کہ ہم لوگ یہاں کس مقصد سے بلائے گئے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. لیکن عامر بن طفیل جو اللہ کا دشمن تھا, مشرک تھا, اس نے ایک آدمی کے اشارہ سے کہا اس آدمی کو مارو. بہرحال حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہی جگہ پر ان کو ایسا نیزہ سے مارا کہ ان کے جسم سے نیزہ نکل گیا اور پھر وہ گر گئے اور پھر شہید ہو گئے. جیسے ان کے اوپر زخم لگا کہتے اپنی زبان سے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. پھر بنو عامر کے لوگوں نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا، گھیر لیا اور پھر سب کو بلایا. بنو عامر کے لوگوں کو بلایا، کہا چلو مسلمانوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں. بنو عامر کے قبیلوں نے سب لوگ اکٹھا ہو گئے، غیل، ذکوان، عطیہ یہ سب اکٹھا ہو گئے اور اکٹھا ہونے کے بعد مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا، مسلمانوں کا قتل کیا اور پھر بئر مونا کی جگہ پر تقریباً 67 صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے اور جنگ کا ماحول برپا کر دیا گیا اور شہید ہو گئے سب لوگ. لیکن 3 ایسے صحابہ اکرام تھے جو اس جگہ پر نہیں تھے جب وہ لوگ ملاقات کیے تھے بنو لحیان وغیرہ سے، عامر بن طفیل وغیرہ سے. تو یہ 3 صحابہ کرام اس مجلس سے غائب تھے، جیسے کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن امیہ الضبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 صحابہ کرام بچ گئے تھے. کعب بن زید تھے، یہ بھی اس جنگ میں تو حاضر تھے لیکن زخمی کر دیے گئے تھے، مار دیے گئے تھے. اتنا زخم شدید تھا کہ مشرکوں نے سمجھا کہ یہ مر چکے. زخم بہت زیادہ لگا تو ممکن تھا کہ بے ہوش ہو چکے ہوں، لیکن اتنا زخم آیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ مر چکے، چھوڑ گئے. اور منذر بن عقبہ اور عمر بن امیہ الضبری یہ 2 صحابی تھے جو اس جنگ میں نہیں تھے، کیونکہ یہ اونٹ چرانے چلے گئے، یعنی کسی کام سے اونٹ چرانے کے لیے اس جگہ سے کہیں دوسرے میں چلے گئے تھے. لیکن جب اونٹ چرا کے واپس آئے تو دیکھا کہ حالات تو بڑا خطرناک ہے، پرندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو قریب دیکھا کہ ہمارے سب ساتھی شہید کر دیے گئے، سب شہید، سب صحابہ جو ہمارے ساتھ آئے تھے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. کیا ماجرا ہوا، کیا ہوا ہے؟ بہرحال جب انہوں نے اونٹ کو چرا کر کے قریب آئے، دیکھا، پریشان ہو گئے. تو اب 2 لوگ باقی بچے تو یہ بھی لڑنا شروع کیا، کہا ہمارے آدمی کو مار دیا گیا تو ہم کیوں باقی رہیں. منذر بن عقبہ رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے کافر سے ٹکر لیتے رہتے، یہ بھی جاگے شہید کر دیے گئے. اب اکیلے باقی بچے عمر بن امیہ الضبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی سب لوگ مار دیے گئے اور کعب بن زید یہ تو زخمی ہو گئے، لوگوں نے ان کو مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا. عمر بن امیہ الضبری نے بھی لڑنا شروع کیا. عمر بن امیہ الضبری کو لوگوں نے قید کر لیا. عامر بن طفیل کو پتا چلا کہ یہ عمر بن امیہ جو ضبری ہیں یہ قبیلہ مضر سے ہے، تو عامر نے عمر کی پسانی کو ان کو قید کر لیا، ان کو قتل نہیں کیا، ان کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد ان کی پسانی کے بال کو کاٹ دیا اور ان کی ماں نے یعنی عامر کی ماں نے ایک نظر مانی تھی کہ میرا کام اگر سمجھ گیا، مکمل ہو گیا تو میں ایک غلام آزاد کروں گا. چونکہ یہ قیدی غلام تھے، یعنی عمر بن امیہ ضبری یہ غلام کی حیثیت سے ہو گئے تھے آزاد سے پہلے، لیکن ان لوگوں نے پکڑ لیا، غلام بنا لیا. تو عامر کی ماں نے جو نظر مانی تھی اسی لیے عامر نے کیا کیا، اپنی ماں کی نظر کو پوری کرنے کے لیے عمر بن امیہ الضبری رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا. لیکن پکڑا تھا، غلام بنایا تھا اور پشانی کے بال کاٹ لیا تھا، لیکن ماں کی نظر تھی کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے. تو عامر کو ایک اچھا موقع ملا کہ اب میرے سامنے ایک قیدی ہے اور وہ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، بنو یہ مدر سے قبیلے مدر سے تعلق رکھتا ہے. اس بنیاد پر قبیلے کی وجہ سے اپنی ماں کی نظر کو پوری کرنے کے لیے عام غلام کو نہیں بلکہ جس کو قید کیا تھا عمر بن امیہ الضبری رضی اللہ تعالیٰ کو، انہیں کو آزاد کر دیا. اب جب یہ آزاد کر دیا تو بقیہ 68 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. صرف ایک صحابی جو زخمی تھے ان کو مردہ سمجھ کے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. بہرحال وہ بیدار ہوئے، کعب بن زید ان کو اٹھایا اور پھر سوار ہو کر کے آئے مدینہ کے راستے میں. تو 2 صحابی بچے تھے، 2 صحابی کی جان بچی تھی، عمر بن امیہ الضبری جن کو آزاد کیا گیا تھا اور کعب بن زید جو سخت زخمی تھے ان کو مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. اب یہ دونوں مدینہ واپس آئے، راستے میں بنو کلاب کے 2 آدمی کو پکڑا اور جو حادثہ پیش آیا تھا اسی کو بدلہ لینا چاہا اور عمر بن امیہ الضبری نے دونوں آدمی کو قتل کر دیا.
اب ان سے غلطی سرزد ہو گئی کہ انہوں نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا جن کا قتل کرنا جائز نہیں تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی کہ عمرو بن امیہ الضمری نے دو کافر کو مار دیا ہے جو کہ اہل معاہد سے جن سے عہد کا نام ہوا تھا کہ ہم مل کر کے رہیں گے, کوئی مخالفت نہیں کریں گے. تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی دیت دے دی تاکہ جو خون بہایا گیا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے. اس دیت کو لینے کے لیے آپ علیہ السلام بنی نذیر کے پاس گئے تھے, کیونکہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم مل کر کے رہیں گے, جو کچھ ہوگا ہم دونوں سپورٹ کریں گے, تعاون کریں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاہدے کے مطابق دیت لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر قبیلے کے پاس گئے تھے. اس کے بعد ایک واقعہ پہ جاتا, اس واقعے سے پہلے میں اپنی بات دوسری یہ جو واقعہ چل رہا ہے اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ 70 صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے اور صرف 2 باقی بچے, یعنی 68 صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے اور ایک بہت زخمی ہے اور ایک غلام بنائے گئے تھے, ان کو آزادی اس صورت سے ملی جو ان کی ماں نے غلام آزاد کرنے کی نظر مانی تھی, تب یہ آزاد ہو کر کے مدینہ پہنچے. تو اب اتنا بڑا نقصان اسلام کا ہوا, مسلمانوں کا ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام بہت ناراض ہوئے. آپ ہر روز یعنی 1 مہینے لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے تھے, مارنے والے قاتلوں کے حق میں دعا کرتے تھے, تباہی اور بربادی کی لعنت بھیجتے تھے. آپ علیہ السلام نے یہ سلسلہ 1 سال مکمل تک جاری ساری رکھا, مگر اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم نازل فرما دیا کہ اب بددعا مت بھیجیے, چھوڑ دیجیے, اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے لعنت دینی بددعا دینا بند کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام لعنت بھیج رہے تھے. اس سے ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت اور سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بددعا بھیجی ہے جو قرائے صحابہ کو, عالموں کو, جو اساتذہ کی حیثیت سے تھے, جو پڑھانے والے تھے, جو سکھانے والے تھے, ان لوگوں کو جب قتل کر دیا تو علماء مارے گئے, حفاظ مارے گئے, قرہ مارے گئے, اساتذہ مارے گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے قاتلین کے لیے بددعا بھیجی ہے, لعنت بھیجی ہے, تباہی بربادی کی بددعا بھیجی ہے. اس سے ہم اور آپ علماء کا مقام اور اساتذہ کا احترام سمجھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے لوگ مارے گئے, بے دردی سے قتل کیے گئے, مگر قاتلوں کو آپ علیہ السلام نے یہ لعنت اور بددعا نہیں بھیجی. مگر جب اساتذہ کو مارا گیا, علماء اور حفاظ کو مارا گیا, قرہ کو مارا گیا, آپ علیہ السلام نے مارنے والوں کے لیے 30 دن لگاتار فرض نماز کے بعد رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا بھیجا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیت لینے کے لیے بنی نذیر کے پاس آئے تھے کہ دیت جو 2 آدمی کا قتل ہوا ہے یہ نقصان کی تلافی کے لیے, یعنی ان کو مال دے دیا جائے تاکہ اس کے ورثہ کو, ان کے گھر والوں کو کچھ مال مل جائے تو جو جان کا نقصان ہوا وہ پورا ہو جائے. دیت لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے بنی نذیر کے قبیلے کے پاس. تو ملاقات ہوئی اور پہلے ہی سے یہ لوگ بنی نذیر قبیلہ والے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے, کیونکہ ان کا ایک قبیلہ بنو قینقاع ان کے یہاں سے جلاوطن کیا گیا تھا, بھگایا گیا تھا, ذلیل کیا گیا تھا. یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے, دشمنی پہ تلے ہوئے تھے. اور احد کے بعد مسلمانوں کا جو جانی نقصان ہوا تھا, ان لوگوں کو کھل کر مخالفت کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازش بالکل تیار ہو چکے تھے. آپ صاحب جیسے مدینہ سے نکلے اور وہاں پہ پہنچے تو اب ان لوگوں نے پلاننگ کیا کی. جب بات بھی تو کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیے, ہم مال کا انتظام کر رہے ہیں, ابھی آپ کو مال دے دیں گے. آپ بیٹھے مال کے انتظار کیسے بیٹھے ہوئے تھے, وہ جی کی تھے. یہ اندر گئے تو پلاننگ کیا کی, کہا یہ مدینہ میں یہ جب بھی ہوا مال کی ضرورت, اس کی ضرورت, تب تک ہم یہ لوگ سہتے رہیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے قتل کرنے کی پلاننگ شروع کر دی. اللہ کے نبی دیوار کے سائن بیٹھے تھے, یہودیوں نے بات کی. عمرو بن جہاد جو نامی ظالم شخص تھا, اس نے بھاری چٹان اٹھانے کا ارادہ کیا تاکہ آپ کے سر مبارک پر دیوار کے پیچھے سے بھاری چٹان گرا دے اور آپ دب کر کے سر کچل جائے اور آپ کی وفات ہو جائے, آپ مار دی جائے. یہی ارادہ, برا ارادہ ان لوگوں نے کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بات بتائی گئی اور آپ فوراً وہاں سے نکلے اور پھر مدینہ میں آئے اور مدینہ میں آ کر کے ترتیب بنائی اور کہا کہ اب بنو نذیر کو مدینہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں. ان لوگوں نے ہماری صفوں میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے
اور ہم کو ناکام کرنے کے لیے برا ارادہ کیا ہے اور تکلیف دینے کی بات کی ہے، جان مارنے کی کوشش کی ہے، غداری کی ہے، بدعہدی کی ہے۔ ہم دیت لینے کے لیے گئے تھے، معاہدہ ہوا تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے، تائید کریں گے، موقع پہ کام آئیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے، مگر ان لوگوں نے غداری کی۔ اب ان کو مدینہ میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاؤ جا کے بنو نذیر کو کہہ دو، یہ پیغام دے دو کہ تم جتنا جلدی ہو سکے یہاں مدینہ کی بستی خالی کر دو اور چلے جاؤ دوسری جگہ پر، تم کو مدینہ میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، تم یہاں رہ کر کے بدتمیزی کرتے ہو، اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہو، مجھ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، تم کو مدینہ میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ محمد بن مسلمہ گئے، یہودیوں قبیلے سے ملاقات کیے، مگر جیسے ملاقات ہوئی لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نہیں جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا، وہ یہودیوں سے کیا کہا نکلنا مت، مسلمان کمزور ہیں، یہ دھمکی دے رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ابھی ان کی حالت دیکھو، 70 لوگ شہید ہو گئے، مار دیے گئے ہیں، یہ کمزور ہو گئے ہیں، نکلنا مت، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بہکاؤ میں آ کر کے یہ لوگ نہیں نکلے۔ ادھر سے یہودیوں کا ایک سردار حوی بن اخطب نے کہا، کھل کر کے بغاوت کی اور بغاوت ظاہر کی، کہا محمد کو جا کے کہہ دو ہم مدینہ شہر نہیں چھوڑ سکتے، یہ مدینہ ہمارا شہر ہے، ہم مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، محمد اور ان کے ساتھیوں کو جو کرنا ہے کرنے، ہم کچھ نہیں، ہم مدینہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جب بنو نذیر کے لوگوں نے اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم مدینہ نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں رہیں گے، یہ ہمارا شہر ہے، ہم کیوں جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا، ایک نسل تیار ہوئی، ایک جماعت تیار ہو گئی، آپ علیہ السلام جنگ کی نیت سے نکلے اور پھر ان کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد تیر اندازی شروع ہوئی، مسلمانوں نے ان کی باغات کو جلا دیا، کھجور کی درختوں کو کاٹ دیا، یہ لوگ قلعوں کے اندر محصور ہو گئے، اور پھر لڑنا اور کیا نام ہے تیر چلانا، یہ لوگ ایسی سازش کر رہے تھے، لیکن کئی دن تک محاصرہ جاری رہا، مسلمان لڑتے رہے، تقریباً 15 دن تک ان سے محاصرہ ہوا تھا، ان کو آپ نے گھیرے میں رکھا تھا، یہ لوگ مجبور ہو گئے، جب ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے باغات کاٹے جا رہے ہیں، کھیتیوں کو جلایا جا رہا ہے، مال نقصان کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہود مال کی بڑی حریص قوم ہے، دنیا دار قوم ہے، مال کو بہت محبت کرتی، مال کو بڑی محبت کرتی ہے، جب ان لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، کھیتی برباد ہو رہی ہے، کھجور کے باغات کو کاٹا جا رہا ہے، یہ لوگ پھر نکل گئے اور ہتھیار ڈال دیے، اور ہتھیار ڈال دینے کے بعد کہا کہ اب آپ جو کہیں ہم آپ کی بات کو سن لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا خبردار تم مدینہ کی شہر کو، مدینہ شہر چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ خیبر، وہاں جا کر آباد ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ یہودی بنو نذیر کے لوگ مدینہ چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینہ چھوڑ دیے اور خیبر چلے گئے اور وہاں جا کر کے آباد ہو گئے۔ یہ ربیع الاول سن 4 ہجری کا واقعہ تھا۔ تو اس طریقے سے بدر کے بعد بنو قینقاع کا قبیلہ مدینہ سے پاک ہوا، اور احد کے بعد ربیع الاول سن 4 ہجری میں مدینہ سے دوسرا قبیلہ، خطرناک قبیلہ بنو نذیر، یہ پاک ہو گیا۔ اب اس طریقے سے مدینہ شہر آہستہ آہستہ یہودیوں کی بستی ختم ہو گئی، صرف ایک قبیلہ باقی تھا بنو قریظہ کا، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے کے درس میں جب احزاب کی لڑائی شروع کی جائے بتائی جائے گی، احزاب کی لڑائی کے بعد پھر قریظہ کا واقعہ جو تھا اور ان کی جلازمی کا جو واقعہ تھا وہ آنے والے درس اس کی وضاحت کی جائے گی۔ یہ صرف نبی کے کچھ مختصر واقعات تھے جو آپ کے سامنے کچھ واقعات پیش کیے گئے۔ اللہ رب العالمین دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور دین پر استقامت اختیار کی، اور مسلمانوں نے استقامت اختیار کی اور دشمنوں کا مقابلہ کیا، ہمت نہیں ہارے، بڑھ چڑھ کر کے دین کے کاموں میں حصہ لیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، پریشان حالت کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔